ہماری دنیا کا 25% حصہ خشک زمین اور 75% حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ یہ 75% حصہ ایسا ہے جس کے بارے میں انسان کچھ بھی نہیں جانتا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے ناظرین کہ اگر ہم سمندر کی گہرائی کی بات کریں تو انسان ابھی تک سمندر کے ڈیپسٹ پوائنٹ سے بھی ناواقف ہے۔ یعنی جو کچھ وہ جانتا ہے ریسرچرز کے مطابق وہ صرف اور صرف 5% ہے۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ آخر سمندر میں مچھلیوں کے علاوہ اور کون کون سی مخلوقات پائی جاتی ہیں، اور اس کا ڈیپسٹ پوائنٹ اپنے اندر کتنے راز دفن کر چکا۔ سمندر کی گہرائی ریسرچرز کے مطابق اتنی ہے کہ اگر پورا خشک حصہ سمندر کے اندر ڈبایا جائے تو صرف اور صرف 3 کلومیٹر کی گہرائی پر تمام خشک حصہ ڈوب جائے گا۔ چلیے سمندر کی سطح سے سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ آخر سمندر کی گہرائی کتنی ہے۔ سطح سے 40 میٹر نیچے وہ حصہ ہے جہاں پر اسکوبا ڈائیورز کو الاؤ کیا جاتا ہے کہ وہ یہاں تک ڈائیو کر سکتے ہیں۔ اس سے نیچے اگر ہم جائیں تو 93 میٹرز کی گہرائی پر آپ کو برٹش کی فیمس شپ لوسیٹانیا کا ملبہ ملے گا، جو کہ 1950 میں ڈوب گئی تھی۔ اس سے بھی مزید نیچے جایا جائے یعنی 100 میٹرز کی گہرائی پر کسی بھی ڈائیور کے آرگنز کام کرنا چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر پریشر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے باڈی پہ کہ وہ بلڈ فلو کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے۔ مزید نیچے جانے پر یعنی 332 میٹرز کی گہرائی پر اسکوبا ڈائیونگ کا ورلڈ ریکارڈ ایک ایجپشن احمد کپر کے نام جاتا ہے۔ 500 میٹرز کی گہرائی وہ ہے جہاں دنیا کا سب سے بڑا کریچر یعنی بلو ویل ڈائیو کر سکتی ہے۔ اس کا وزن تقریباً 150,000 کلو گرامز ہوتا ہے۔ اور ناظرین یہ بھی بتاتے چلیں آپ کو کہ یہی وہ ریجن ہے جہاں پر امریکن ایٹامک سب مرین یعنی سی وولف بھی تیر سکتی ہے۔ اس سے آگے پانی کا پریشر اس حد تک خطرناک ہو جاتا ہے، یعنی اس حد تک بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان اس گہرائی پر موجود ہو تو اس کو ایسا احساس ہوگا کہ ایک بھاری بھرکم گائے اس پر کھڑی ہو چکی ہے۔ یہاں پر ایمپرر پینگوئنز پائی جاتی ہیں جو کہ 535 میٹرز تک بھی جا سکتی ہیں۔ اس سے بھی نیچے جایا جائے 830 میٹرز پر تو یہ وہ گہرائی ہے جو پورے برج خلیفہ کو اپنے اندر سما سکتی ہے اگر اس کو الٹا کر کے پانی میں ڈالا جائے۔ یہاں سے نیچے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جاتی ہے اور صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے چاروں اطراف میں۔ یہاں پر پانی کا پریشر 1500 PSI کے قریب ہو جاتا ہے، جو کہ اتنا ہے جیسے ایک بیئر ایک پتھر پر کھڑا ہو جائے۔ یہاں کی عجیب مخلوقات میں سے ایک جائنٹ اسکوئڈ بھی ہے جو کہ انتہائی خطرناک مانی جاتی ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا نیچے جائیں یعنی 1280 میٹرز کی گہرائی پر لیدر بیک سی ٹرٹلز پائے جاتے ہیں جو آلموسٹ تمام ٹرٹل سے بڑے ہوتے ہیں اور ان کا وزن تقریباً 700 کلو گرامز تک ہو سکتا ہے۔ یہ جو ابھی تک ہم نے جانا یہ صرف اور صرف سمندر کی شروعات ہے، ابھی ہم نے گہرائی میں جانا شروع کیا ہے۔ 2000 میٹرز کی گہرائی پر جاتے ہی ایک اور عجیب اور خوفناک مخلوق پائی جاتی ہے جسے ہم ڈریگن فش کہتے ہیں۔ اسے عموماً بلیک ڈریگن فش بھی کہا جاتا ہے۔ یہ خود اتنی سیاہ ہوتی ہے کہ لائٹ کے بغیر اسے نہیں دیکھا جا سکتا، جبکہ اس کی آنکھیں اس قدر تیز ہوتی ہیں کہ یہ اتنے اندھیرے میں بھی بہت اچھی طرح دیکھ سکتی ہے۔ اور تھوڑا نیچے جانے پر یعنی 2250 میٹرز کی گہرائی پر دنیا کے ون آف دا لارجسٹ کریچرز پائے جاتے ہیں جیسے اسپرم ویل اور کولوسل اسکوئڈ۔ اسپرم ویل کے بارے میں تو تقریباً سبھی جانتے ہیں، بٹ کولوسل اسکوئڈ اتنی لارج ہوتی ہے کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہمارے کھانے کے پلیٹ کے برابر ہو سکتی، اور یہ اسپرم ویل کو بھی اپنے ٹینٹیکل سے جکڑ سکتی ہے۔ 3800 میٹرز کی گہرائی پر مشہور ٹائٹینک کا ملبہ موجود ہے، اور ٹائٹن جو کہ اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلا تھا اس کا بھی ملبہ اسی کے قریب و قریب موجود ہے۔ اب باری آتی ہے ابیسل زون کی جو کہ 4000 میٹرز کی گہرائی پر اسٹارٹ ہوتا ہے۔ یہاں پر پانی کا پریشر حیرت انگیز طور پر 11000 PSI ہو جاتا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 2 بھاری بھرکم ہپو ایک راک پر کھڑے ہو جائیں۔ یہاں پر بہت خطرناک اور انوکھی مخلوقات پائی جاتی ہیں جیسے فنگر ٹوتھ فش، اینگولر فش اور وائپر فش۔
اس کے بعد 6000 میٹرز پر شروعات ہوتی ہے ہیڈل زون کی۔ اس زون کا نام ہیڈیز سے نکلا ہے، جو کہ اینشینٹ گریک میں موت کا فرشتہ مانا جاتا تھا، اور یہ مانا جاتا تھا کہ ہیڈیز مرنے کے بعد برے لوگوں کو سمندر کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے، جہاں دوزخ کا منظر ہوتا ہے۔ یہاں پریشر اتنا ایکسٹریم ہو جاتا ہے کہ اگر یہ پریشر پلین پر لگے تو پلین امپلوڈ ہو جائے۔ 8848 میٹرز کی گہرائی پر پورا ماؤنٹ ایوریسٹ پانی میں سما سکتا ہے اگر اسے الٹا کر کے پانی میں ڈالا جائے۔ 1960 میں ڈان واش اور جیکوس پیکارڈ کا 10,916 میٹرز تک جانے کا ورلڈ ریکارڈ موجود ہے۔ یہ دونوں ٹریسٹی نامی سب مرین میں یہاں تک پہنچے تھے۔ اس سب مرین کو یہاں تک پہنچنے میں 5 گھنٹے کا وقت لگا تھا، لیکن یہاں واٹر پریشر اتنا ہائی تھا کہ سب مرین میں کریک آنے لگ گئے، جس کی وجہ سے انہیں فوراً سرفیس پر جانا پڑا۔ آخر میں جہاں تک انسان جا پایا ہے وہ 11,000 میٹرز کی گہرائی ہے۔ یہاں تک جانے والا شخص فارمر نیول آفیسر وکٹر ویسکوو ہے۔ ویسکوو نے یہ کارنامہ ڈیپ سی سبمرسیبل لمیٹنگ فیکٹر میں بیٹھ کر سر انجام دیا تھا۔ اندر کی یہ جگہ چیلنجر ڈیپ کے نام سے مشہور ہے۔ ریسرچرز کے مطابق یہ پوائنٹ بھی ڈیپسٹ پوائنٹ نہیں ہے، صرف یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں تک ابھی انسان پہنچ پایا ہے، اور یہ سب جو ہم نے ابھی تک ڈسکس کیا وہ اوشن کا صرف اور صرف 5% مانا جاتا ہے۔ سمندر کا 95% حصہ ابھی بھی انڈسکورڈ ہے، اور صرف اللہ ہی جانے کہ اس باقی 95% حصے میں کون سی مخلوقات اور کون کون سے عجیب راز دفن ہیں۔ ریسرچرز کے نزدیک یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آخر یہ سمندر کتنا گہرا ہو سکتا ہے۔ خیر، اپنے میزبان زید ابن ریحان کو اجازت دیجیے، جاتے ہوئے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں پھر کسی شاندار ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔